نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب دستار فضیلت کے عنوان سے اور فضیلت شب برات کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھے یہاں پہ حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی، آپ سے مل کر دل کو ایک اطمینان حاصل ہوا ہے، اور اہل سنت کی اس عظیم الشان درسگاہ کو دیکھ کر میرا دل بہت مسرور ہے اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ ہمارے میزبان مکرم خطیب الاسلام فخر الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر صاحب گولڑوی چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ بڑی جانفشانی سے اور بڑی محنت سے اور بڑی تگ و دو سے قوم کے بچوں کی آبیاری کر رہے، علماء کا بھی ایک جمع غفیر یہاں پہ تشریف فرما ہے، بڑے بڑے
اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، خطباء ہیں، اور جن کی صدارت میں آج کی تقریب منعقد ہوئی ہے وہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ پیر غلام سرور صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوتا شریف خود بنفس نفیس تشریف فرمائے، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، اور جن کی نگرانی میں آج کی تقریب منعقد ہوئی ہے خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ہیں، خطیب اعظم سرائے ڈھنگ، اور بطور خاص تشریف فرما ہیں فخر السادات پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ ڈوگا شریف، اور رونق محفل ہیں استاد الحفاظ والقراء حضرت مولانا قاری مختار احمد صاحب نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور بھی بہت سی ہستیاں ہیں جن کے اسماء گرامی کو یہاں پہ بیان کرنا کسی صورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں ہے بلکہ خوش بختی کا سبب ہے، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے قاری صاحب نے فرمایا کہ انہی بڑی ہستیوں میں دیگر بڑی ہستیاں بھی بیچ میں آ گئی، دیگر بھی ہمارے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر ممتاز صاحب بھی، راجہ صغیر صاحب بھی، سید اعزاز محی الدین شاہ صاحب ابھی نہیں آئے، ابھی آئے نہیں ہیں، کتنے بچوں کی دستار کا پروگرام ہے ماشاءاللہ، 3 ہمارے عزیز ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے حفظ کی دولت سے مالا مال کیا، یہ ہم سب کے لیے بہت خوش بختی کی بات ہے کہ قوم کے 3 افراد ایسے ہیں جن کے دلوں پر، جن کی لوح دماغ پر اللہ نے اپنے فضل سے قرآن کو نقش فرما دیا ہے۔ ناظرہ قرآن والے کتنے؟ 5 طالب علم ہیں جنہوں نے اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھ کر مکمل کر لیا، قاری صاحب بھی، قاری محمد شفیع صاحب بھی۔ میں قاری صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 3 حافظ قرآن آپ کے اس ادارے سے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور 5 اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھ کر مکمل کر چکے ہیں۔ یہ کسی بھی ادارے کی بہت بڑی کامیابی، ایک بچہ بھی پڑھ جائے
یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کل طلباء کی تعداد کتنی ہے؟ 24 طالب علم یہاں پہ حفظ کے شعبے میں، ناظرہ اور حفظ دونوں میں ملک، ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام فرمائے، اس میں پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ مزید علوم کاملہ سے اور اعمال نافع سے سرفراز فرمائے۔ اور اللہ کے کرم سے مجھے امید ہے کہ جو طالب علم یہاں پڑھتے ہیں ان کو صحیح نظریہ اہل سنت کے مطابق زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ بھی صحیح اہل سنت کے نظریے کے حامل ہیں، کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ علماء بھی ہیں، واعظین بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، لیکن جو صحیح العقیدہ ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، پیر بھی بہت ہیں اور اللہ کے کرم سے ان کے آستانے بھی بہت ہیں، وہاں پر بہار بھی بہت ہے، ان کا فیض بھی دیکھنے میں بہت محسوس ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ صحیح نظریہ اہل سنت کی پاسبانی کرنے والے افراد ذرا تھوڑے کم۔ قاری صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ یہ اپنے پورے ادارے کو صحیح نظریہ اہل سنت کا پابند رکھیں گے، امید ہے، اور کسی بھی بد عقیدہ پیر کی یہاں گنجائش نہیں ہوگی، کسی بد عقیدہ خطیب کی بھی کوئی گنجائش یہاں پہ نہ اس ادارے میں ہوگی نہ اس علاقے میں ہوگی، کیونکہ یہ حضرات بڑے ماشاءاللہ ماہر افراد تشریف فرما ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، یہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ ویسے تو جو علوم ہیں دینی ہوں یا دنیاوی، یہ سب اہم ہے، دنیاوی علوم بھی ضروری ہے۔ ہر شعبے کا علم جو انسانیت کو فائدہ دیتا ہے اس کا بڑا شان ہے، اس کا بہت مرتبہ ہے، لیکن قرآن پاک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے، یعنی جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے، ایسے اللہ کے کلام کی فضیلت کائنات کے تمام کلاموں پر۔ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جن والدین کے بچے نے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا صحیح کر لیا، مکمل کر لیا، اس کے والدین کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھا بچے نے تو والدین کے گناہ معاف کر دیے گئے، بچے کے پڑھنے سے والدین کو فائدہ ہو گیا۔ دیکھیے، پڑھا بچے نے، والدین نے تو نہیں پڑھا، بچے نے پڑھا ہے، ناظرہ پڑھا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آ گیا ہے۔
یہ میں ابھی دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. یہ درسگاہیں اسی لیے قائم ہوتی ہیں کہ بندوں کی زبانیں سیدھی کر دیں. اللہ اللہ اللہ. تو جو ناظرہ قرآن بچہ پڑھے تو والدین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جن کا بچہ قرآن کا حافظ ہو اس کے والدین پر کتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور والدین پر اتنا کرم ہوتا ہے تو جس نے پڑھا ہے اس پہ اللہ کے کرم کا حال پھر گیا. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق. جو حدیث پڑھتے ہیں نا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے بلا سوچے سمجھے سبحان اللہ کہتے ہیں, پتہ کوئی میں مولوی کیا کہہ رہا ہے, ویسے میں جوش میں آئے کہہ دیے. ایک ہے کہ ذرا سمجھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ مولانا نے کیا کہا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, اس سے پہلے بھی ایک پڑھی ہے, ابھی پڑھی ہے. سرکار کا فرمان ہے لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق. جب میں سمجھ آئی کہ آپ کو عربی کی سمجھ نہیں آتی, اگر سمجھ آتی تو پھر سبحان اللہ تو کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر پڑھ ایک مرتبہ پھر پڑھ دو تاکہ آپ کے سینے پہ یہ ضرب لگے گی سرکار کے فرمان. حدیث ہے فرمایا کہ لو جعل القرآن فی احاب, اگر قرآن کو احاب میں ڈالا جائے. احاب کہتے ہیں چمڑے, اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کو ابھی دباغت نہ کی گئی, کچے چمڑے کو کہتے ہیں. فقہ کی کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں, فقہ میں ایک باقاعدہ عنوان ہے کل احاب دوبغ فقد طہر الا جلد الآدمی والخنزیر. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا جو احاب ہے, کل احاب دوبغ, ہر قسم کا کچا چمڑا جب دباغت کیا جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے. کوئی چمڑا, کسی جانور کا چمڑا, الا, پھر حرف استثناء لائے. ایگزمپشن کیا ہے اس میں کہ دو ہیں جن کو نہیں پاک ہو سکتا. ہر چمڑا پاک, دباغت کے بعد ہر قسم کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے, لیکن دو چمڑے پاک نہیں ہو سکتے. الا جلد الآدمی والخنزیر, ایک تو انسان کا چمڑا ہے نہیں پاک ہو سکتا, ایک ہے خنزیر کا چمڑا ہے نہیں پاک ہو سکتا. لیکن ان کے دونوں کے پاک نہ ہونے کی علت ہے, الگ الگ ہے. اس کا سبب ہے وہ ایک نہیں ہے. خنزیر کا چمڑا چونکہ وہ اس کی جو نجاست ہے وہ ایسی نجاست ہے کہ اس پہ پاکیزگی آ ہی نہیں سکتی. اس کی نجاست کی, اس کے حرام ہونے کی وجہ سے. تو انسان کا چمڑا کیوں نہیں پاک ہو سکتا؟ اس کی عزت کی وجہ سے, اس کے احترام کی وجہ سے, اس کی عظمت کی وجہ سے اس کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا. آگے دیکھیے جیسا ہو گیا, آگے تشریح لے. دیکھیے ہر قسم کا چمڑا, شاہ صاحب ابھی آپ کا نام پہلے ہو گیا ہے, اب تشریح لائے. جو میں بات عرض کرتا ہوں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہر قسم کا چمڑا یہ دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے, جو بھی چمڑا ہو. یہ دباغت کا بھی فائدہ ہو گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے بے کتا نجس عین ہے. ایک بندے کی تقریر میں نے سنی, وہ بہت بڑے مجمع میں تقریر کر رہے تھے. میرے خیال میں کوئی 2-4 ہزار بندہ بیٹھا تھا, کوئی مولانا بس سٹیج بھی بھرا ہوا. میں کدھر بندہ آ گیا یہ,
وہ تک کدھر نجسیان ہوتا ہے؟ کدھر سے یہ مولوی پڑھ کے آ گیا؟ وہ گھنٹے تقریر کی اس نے تو مثال بندوں کے ساتھ دی کہ اس طرح کوئی بندے بھی نہیں پاک ہو سکتے. ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جو پاک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کیا بیان کریں. یہ میں کہتا ہوں کہ فقہ کا مسئلہ ہے. کل احاب دبگا فقد طہرا الا جلد الآدمی والخنزیر. سبحان اللہ. ہر قسم کا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہوتا ہے سوائے دو چمڑوں. انسان کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا. اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں کہ اس کا احترام، اس کی عزت ہے. کہیں کوئی جانوروں کے چمڑے اتار کے کاروبار نہ شروع کر دیں، کہیں اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک نہ شروع کر دیں. اس لیے کہا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. خنزیر کا چمڑا ہے، بعد نے کہا اس کی دباغت ہو ہی نہیں سکتی. یہ بھی ایک ایسا خنزیر ہے یعنی جس پر دباغت نہیں ہوتی. ایسے پکڑتے ہیں نا. یہ علماء کے لیے جو کتابیں پڑھاتے ہیں، سوال اس سے طالب علم کرتا ہے نا، سوال پوچھتا ہے طالب علم، سوال پوچھتا ہے کیوں نہیں پاک ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں دیکھا نہیں، استادوں سے سنا ہی ہے نا، مجھے کیا پتا ہے. تو کچھ استاد ہیں جن کو مشق بھی ہوتی. یہ خنزیروں کی کئی اقسام ہیں. ایک ہے جس کو دباغت ہوتی ہی نہیں، جیسے یہ جو مرغے کا چمڑا ہوتا تو ہے نا، کھال ہوتی ہے کہ نہیں، اس کو دباغت ہو سکتی؟ پکڑتے ہیں ایسے ختم ہو جاتے. تو کچھ خنزیر تو ایسے بھی ہیں جن کو گولی لگاتے ہیں پلٹ جاتی ہے. عام درجے کا جو اس کو فائر لگتا ہے نا ہلکا سا، وہ پیچھے پلٹ جاتا ہے، اس کو اندر سے گزر ہی نہیں سکتا. اس کو دباغت ہوتی ہے. یہ کتابوں نے اپنے مشق سے اپنے سے لکھا ہے. تو کہتے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ. خبر میں معائنے میں فرق ہوتا ہے. شنیدہ کیب ود مانند دیدہ. یہ میں مولویوں سے بات کرتا ہوں، آپ سے نہیں کرتا ہوں. سنی سنائی چیز میں دیکھی چیز میں فرق ہوتا ہے بہت. اسوار یہ جملہ اصل میں یہ شنیدہ کیب ود مانند دیدہ مولانا روم کا ہے. تو کہاں بولا انہوں نے؟ جب ایک بندے نے ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی تعریف، ان کا مرتبہ بیان کیا، کیا شان ہے. اور کوئی شک ہے کہ یوسف علیہ السلام کا شان اللہ نے اونچے سے اونچا کیا ہے؟ تو بڑی شان بیان کی تو ان کا دل چاہتا تھا مولانا روم کا کہ ہمارے آقا کی بھی کوئی بات کرو نا. تو وہ کرنے والا کوئی ایسا نہیں تھا بھائی جو، لیکن اس کو نہیں ذہن میں آیا. پھر مولانا روم وجد میں آیا. کہتے ہیں تورا دیدہ و یوسف را شنیدہ شنیدہ کیب ود مانند دیدہ. کہتے ہیں آقا یوسف نے تو سنا ہے، یوسف نے تو اس حسن مطلق کو سنا ہے، دیکھا تو نہیں نا. اس نے سنا ہے، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے نا. اس نے تو کہاں دیکھا ہوا کہاں سنا ہوا. تو سنی سنائی بات میں دیکھی ہوئی بات میں فرق ہوتا. یہاں سے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ دواغت ہو بھی جائے نا، یہ پاک نہیں ہو سکتا. نجس عین ہے، اس کے سوا کوئی جانور نجس عین. فقہ میں بس اتنا ہی باب باندھا ہے. تو کچے چمڑے سے، تو حدیث میں نے یہ لفظ احاب آپ کو سمجھایا کہ اس کو کہتے ہیں. سرکار کا فرمان اگر کچے چمڑے میں قرآن رکھ دیا جائے تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے نا. یہ تھوڑا سمجھنے کے لیے مولویوں کی زبان میں تھوڑا سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے. ایک ہوتا ہے نا عام جیسے ہم سمجھتے ہیں، یہ اجمالی بات ہوتی ہے. اجمال اس کو کہتے ہیں جس کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے. اجمال اس کو کہتے ہیں جس کے لیے تفصیل چاہیے. بھئی کھولے گا نا پھر سمجھ آئے گی، وگرنہ نہیں. وگرنہ اجمالی طور پہ کوئی اس کا شناور ہو سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں. یا پیر ہو یا ملا ہو، اس کو نہیں سمجھ آ سکتا. جو اس میں سے گزرے گا نا اس کو سمجھ آئے گی یہ کیا ہے. تو یہ قرآن پاک کے علوم پر بھی بڑے تفسیر ہیں. یہ ورقے قرآن نہیں، یہ سیاہی قرآن نہیں. دیکھیں یہ سیاہی ہے، جلد ہے. یہ عرفاً قرآن کہلاتا ہے. حقیقی اعتبار سے جس پر یہ دلالت کرتے ہیں نقوش، وہ قرآن. کیونکہ کلام الہی جو ہے نا وہ بلا صوت بلا حرف کیا سمجھ سکتے.
جس کا حرف ہی نہ ہو. حرف سمجھتے ہو نا؟ حرف ہی نہیں. میں اگلا بھی آگے بھی پہنچا نا, آپ ادھر ہی کھڑے ہو گئے. میں نے کہا حرف تو آپ سمجھتے ہیں, تو اس کلام کا کوئی حرف ہی نہیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے. مسئلہ سمجھو نا, ادھر میری طرف دیکھو, مذاق نہ کرو. اس کو دے, ان کو کیا سمجھ آتی ہے جیسے ہنس رہے ہو. میں نے کہا کہ اللہ کا کلام بلا صوت بلا حرف ہے. اس کی آواز بھی نہیں, اس کا حرف بھی نہیں. اب سمجھ آئی؟ کدھر مولوی, کروڑوں مولوی انصر قادری مر جائیں, کیا سمجھ آ سکتا؟ کروڑوں بندے سمجھے, کیا سمجھ سکتے؟ اللہ کا جو کلام ہے نا, کلام لفظی ہے, بلا صوت ہے, بلا حرف ہے. یہ مرتبہ مصطفیٰ کا ہے جو دکھا رہا ہے تم کو, بتا یہ سونا سمجھا رہا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو لاتا ہے نا, ادھر سے لے کے آتا ہے, ادھر سے لے کے آتا ہے. سارے فرشتوں, سارے نبیوں کے پاس آتا ہے, ساری کتابوں کو حافظ ہے. اللہ نے یاد کروائی اس کو. میں نے تو آپ نے یاد کر کے رٹا لگا کے یاد کیا نا, پھر بھی رٹا لگتا ہے, پھر رمضان آتا ہے, پھر رٹا لگتا ہے, پھر کبھی آیتیں بھول جاتے ہیں, کب متشابہ لگ جاتے ہیں. تو جبریل کو تو نہیں لگ سکتا, اسے اللہ نے پڑھا ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جبریل لا کے کہتا ہے سرکار میں یہ لایا ہوں. سرکار نے فرمایا سنا نا جو لایا ہے. پھر وہ سناتا ہے, سرکار ہونٹوں کو جنبش دیتے, فرماتے فہم جو تو نے کہا میں سمجھ گیا ہوں. پھر کلمہ بولتا ہے, سرکار کہتے فہم پھر بولتا ہے, سرکار کہتے فہم پھر بولتا ہے, سرکار کہتے فہم جان گیا ہوں, جان گیا ہوں, جان گیا ہوں. تو وہ جبریل کہتا ہے سرکار میں نے تو نہیں جانا یہ کیا کہتا ہوں. سمجھو نا مسئلہ ذرا. جبریل کہتا ہے سرکار میں نے نہیں جانا یہ کیا ہے. سرکار کہتے ہیں تو نہیں جان سکتا. آقا کیوں؟ فرمایا سر بینی و بین اللہ, یہ اللہ کے درمیان میرے درمیان ایک راز ہے جس کو میں ہی جان سکتا ہوں. اللہ کے تیرے بس کی بات ہی نہیں. یہ بلا صوت بلا حرف کو کیا کوئی, یہ بڑے بڑے اساتذہ بھی رک جاتے ہیں. بڑے بڑے اساتذہ جب پڑھاتے ہیں نا, یہ علم الکلام کے بغیر, یہ اس کو کہتے ہیں علم میں خوشی سے بولیے نا, تنگ نہ. ان کو بچے ہیں نا ابھی پتہ نہیں, میں جو کہتا ہوں ان کو, چونکہ وہ میدان نہیں نہ آئے. وہ ایک بندہ اس کا شناور نہیں ہوتا تو اسے تو کہتے ہیں جیسے پنجابی میں فقرہ بولتے ہیں, کہتے ہیں چڑیاں دی موت ایک گواراں دا حصہ. ان کو ابھی پتہ نہیں نہ ہوتا. یہ کسی کا شاعر کا شعر ہے, کہتے ہیں محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہو. کنارے سے بیٹھ کے تو نہیں پتہ چلتا سمندر کیا کرتا ہے, یہ لہریں آتی ہے کیسے ڈبو کے چلی جاتی ہے, کیسے بندے کا بیڑا گرک کر جاتی ہے. یہ تو خود آئے گا تو پتہ چلے گا. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی قرآن ہے, اس کے مصحف کے بارے میں سرکار نے فرمایا, یہ جو قرآن لفظی ہے اس پر نہیں کہا. فرمایا اگر اس قرآن کی جلد کو, اس کے اوراق کو, اس کے صفحات کو, اس کی سیاہی کو کچے چمڑے میں رکھ دو, اور کچے چمڑے میں رکھ کر ثم القی فی النار, پھر آگ کے الاؤ میں جو جل رہا ہو ڈال دو. ہمارے آقا فرماتے ہیں محترق, آگ اس کو نہیں جلا سکتی. سبحان اللہ کہو نا. اچھا اب سوال ہو کہ کچے چمڑے میں رکھے گئے صفحے اور ورق اور اس کے نقوش رکھے گئے, پھر اس کی برکت کی وجہ سے وہ چمڑے کو دنیا کی آگ جلا نہ سکے, جو جیسے سینے میں قرآن لکھا گیا ہے اس کو کیسے جہنم کی آگ جلائے گی بتاؤ. قرآن پڑھنے والوں کی شان ہو. یہ امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں. اہل سنت کے جو فتوے میں امام ہیں وہ 4 ہیں. عقیدے میں جو امام ہیں وہ 3 ہیں. یہ بھی نظریہ ہے سمجھنے والا. میں آپ سے ذرا درس و تدریس کی باتیں کرتا, زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرتا, صرف چونکہ بچے ہیں, چھوٹے بھی ہیں. علماء تو پہلے ہی جانتے ہیں. فتوے کے میدان میں اہل سنت کے 4 مذہب ہیں. عقیدے کے میدان میں اہل سنت کے 3 مذہب, اور مشہور ہے کہ صرف 2 ہی ہیں. صحیح ہے کہ عقیدے کے میدان میں 3 مذہب ہیں. جیسے اور ظاہر ہے کہ 4 مذہب ہوں گے تو 4 امام ہوں گے, 3 مذہب ہوں گے تو 3 امام ہوں گے. فتوے میں ہمارا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام مالک بن انس, امام دار الحجرہ, امام شافعی 4 ہیں.
تو عقیدے میں جو ہمارے امام ہیں نا، امام ابو منصور ماتوریدی، یہ ہمارا امام ہے، ہمارا مذہب بھی ماتوریدیہ ہے، تو جو آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو ضرور پتہ ہوگا۔ پھر یہ ہمارے ساتھ دوسرا مذہب ہے اہل سنت کا عقیدے کا، اشاعرہ، ان کے امام کا نام ہے امام ابو الحسن اشعری، اور امام احمد بن حنبل کو دونوں رخ حاصل ہے، عقیدے کا بھی امام ہے، فتوے کا بھی امام ہے۔ تو یہ جو عقیدے کا بھی امام ہے، فتوے کا بھی امام ہے، احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ کتنی حدیثیں حافظ ہیں؟ 2-4 حدیثیں بھی ہمیں فقیروں کو تو نہیں یاد ہوتی۔ اللہ کا کرم دیکھو کتنا، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ تو یہ خواب میں اللہ کی زیارت ہونا اہل سنت کے فتوے کی روح سے جائز ہے، لیکن آنکھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے۔ یہ پیر بھی، کوئی بندہ کہتا ہے کیونکہ پیروں کو زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم فقیروں کو تو پیچھے پیچھے ہی رکھتے ہیں، قریب ہی نہیں آنے دیتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کسی مجلس کی جوتیوں میں بھی جگہ مل گئی تو ہم فقیر بھی ان کے صدقے سے بخشے ہی جائیں گے۔ ہم تو طلبگار ہی اتنے ہیں کہ پائین مجلس میں جگہ دے دو ہم فقیروں کو، ہمارے لیے یہ معراج ہے، یہ معراج ہے۔ ہمیں اپنے پاؤں کے بیٹھنے کی جوتیاں اتار کے جاتے ہو نا، وہاں پہ جگہ دے دو نا، اس سے بھی ہماری معراج ہو جائے گی۔ تو چونکہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اس لیے میں یہ بات، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ سے خواب میں بھی نہیں ہو سکتی، یہ نظریہ صحیح نہیں۔ دیکھو کہتا ہے مجھے خواب میں ہوئی ہے لیکن آنکھ سے ہوئی ہے، صحیح نہیں، کیونکہ وہ ایک تصور جمے گا نا طبیعت میں، تو پھر بندہ وہ حالت بیداری میں بھی کوئی نقشہ بنے گا نا، وہ بھی صحیح نہیں۔ یہ جو حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا کہ جس رب کی عبادت کرتے اس کو کبھی دیکھا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ لا اعبد ربا لم اراه، اللہ کی قسم ہے جس کی عبادت کرتا ہوں بن دیکھے ایک سجدہ بھی نہیں کرتا، بن دیکھے ایک بھی سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی سر کی آنکھ سے دیکھا، نہیں، سر کی آنکھ سے حضرت علی کیا، ابو بکر کیا، تو موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ دیا لن ترانی، ہرگز، ایک کے لیے رکھا ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رکھا ہے، وہ بھی زمین و آسمان کی کائنات میں نہیں رکھا ہے، وہ اوپر لے گئے پھر مصطفیٰ کو دکھا دیا ہے، وہ ایک ہی کا حصہ ہے، کسی کا نہیں۔ دنیا میں نہیں ہو سکتا، آخرت میں 2 چیزیں ہیں جو دنیا میں نہیں ہوں گی، 2 چیزیں ہیں دنیا میں نہیں ہوں گی، لیکن جنتیوں میں سب جنتیوں کو دیں گے۔ ایک کیا ہے؟ حروف مقطعات کا علم دیں گے۔ حروف مقطعات ہوتے ہیں یہ جو سورتوں کے آغاز میں ہوتے ہیں، جیسے یاسین، اس کا علم ہم کو نہیں، اس کا علم بڑوں کو بھی نہیں، صحیح علم ہے نا، حتمی۔ یاسین، طٰہٰ، یہ جو کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم عین سین قاف، قاف نون، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم کسی بندے کو نہیں، اللہ کی عطا سے پھر مصطفیٰ کو ہے۔ پھر آگے وہ اس پر بڑی بحث ہے، سرکار بھی کسی میں مہربان ہو جائیں تو کچھ آشنائی ہو، اسی لیے حروف مقطعات کے اوپر بچوں کے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو نام رکھتے ہیں نا، کسی کا نام یاسین رکھ دو یا طٰہٰ رکھ دو، یہ فتویٰ اہل سنت کے نزدیک صحیح نہیں، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ ساتھ اس کے غلام لگا دو، تاکہ غلام کا مطلب عبد بھی ہوتا ہے، غلام کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا جنت میں جا کے ہر جنتی کو حروف مقطعات کا علم دیں گے، معلوم ہے کوئی خزانہ ہے، سبحان اللہ کہو نا۔ اسی حروف مقطعات کے بارے میں سرکار نے جبریل سے کہا تھا یہ میرے اللہ کے درمیان راز ہے، جو بھی میں سنا رہا تھا نا۔ تو یہ میں بات کرتے کرتے آگے تھوڑی سی آپ کو ذرا وضاحت دیتا ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا،
جنت میں ہر جنتی کو. سبحان اللہ سبحان بعض جو صوفی قسم کے سیدھے سے بندے ہوتا کہتے ہیں میں جنت کو کچھ نہیں سمجھتا. بعض بندے یہ تقریروں میں بھی کرتے رہتے, بعض بندے نعت خوانی میں بھی کرتے رہتے. وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں نا بات اصل جنت کی ہے کیا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بہترین نعمت ہائے بہشت دیدار خداوند, کہ جنت کی جو سب سے بہترین نعمت ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے. اب دیکھ بھائی جنت کیا ہے, جنت کیا ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواب میں بھی کوئی کہے نا کہ مجھے آنکھ سے ہوا ہے, کیفیت سے ہوتا ہے, اس کے قدرت کے نظارے کا. حضور مولا علی شیر خدا بھی کیفیت کی بات کر, میں قدرت کے نظارے جلوے کر لیتا ہوں, قدرت کے, ذات کے تو نہیں نہ ہو سکتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے, اور میں نے پوچھا مولا تیری رضا پانے کے لیے کیا کروں, کہ تیری رضا مجھے ملے کیا کروں. تو فرمان ہوا قرآن کی تلاوت, سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی تلاوت کر. سبحان اللہ. حضرت امام محمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا مولا کچھ سمجھ کے کریں یا سمجھے بغیر, اللہ سمجھ کے کریں یا سمجھے بغیر. ادھر سے جواب آیا سمجھ کے کرے تب بھی رضا پائے گا, بغیر سمجھ کے پڑھے پھر بھی رضا پا جائے گا. قرآن کی تلاوت کا یہ ہے. کیا بات ایک بہت بڑے کیا بات. تفسیر کے ایک امام ہوئے, 12 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے, لیکن دین کے لیے اللہ کے لیے نہیں پڑھا. وہ اپنا حال بتاتے ہیں. قاری صاحب توصیف صاحب بڑے کام کے بندے, میں دیکھتا ہوں ان کو بہت, اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ بڑی چیزوں سے نوازا ہے. وہ 12 جلدوں میں تفسیر لکھی. وہ کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ قرآن کی پڑھا ہے. اس کو میرا مقصود کیا تھا کہ دنیا کماؤں, دین میرا مقصود نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھ, بارگاہوں میں چلا جاؤں, میں لوگوں سے پیسہ کما کے لاؤں, لوگ کہیں کہ بڑا بندہ ہے. کہتے اس کا فیض یہ ہے کہ میں دنیا کے لیے پڑھتا تھا, یہ میرا رخ موڑ کر اللہ کے دروازے پہ لے جاتا. جب بھی پڑھا ہے میں دنیا کے لیے پڑھتا تھا, ہر بار ہی اس نے مجھے میرا رخ موڑ کر رب کے دروازے پہ کھڑا کر. میں کہتا ہوں اگر دنیا کے لیے پڑھے پھر رب کا دروازہ دکھا جائے, جو پڑھا ہی رب کے لیے جائے. یہ قرآن بندہ پڑھتا ہے نا, قبر میں بھی پڑھنے کی توفیق ملتی, حشر میں بھی ملتی, جنت میں بھی مل جاتی. جنت میں بھی حدیث میں فرمایا قرآن کی تلاوت ہوگی. قیامت کے دن تو فرمایا نا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها. قیامت کا دن آئے گا, سارے مجمع میں کہیں گے ذرا حافظ قرآن کو بلا لاؤ. اتنا مجمع بیٹھا ہو, اتنے بڑے مجمع میں کچھ 400 بندہ ہو, تو کوئی ہستی آئے تو کہے کہ ذرا اس بندے کو الگ کرو نا بلا کے, کہ قاری شفیع صاحب کو کر لو, راجہ صغیر صاحب کو بلا لو, فلاں کو بلا لو. تو معلوم ہوا کہ یہ 400 میں سے کوئی بندہ الگ ہے. تو معاشر کے بڑے مجمع میں کس کو بلائیں گے؟ قرآن والے کو. یقالو لصاحب القرآن. ہمارے ہاں تو صاحب قرآن سرکار کو کہتے ہیں, لیکن حدیث میں فرمایا گیا وہ بھی صاحب قرآن ہے جس کے سینے میں قرآن رکھا. اس کو بلا کے فرمائیں گے یہاں آ گیا ہے سارا مجمع, سنو توجہ سے, مجمع لگا بڑا ہے, معاشر کا میدان ہے. حافظ قرآن کو الگ بلا کے فرماتے آؤ جی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. رب کہتے اقرا, پڑھنا, صرف پڑھ کہتے نہیں, اقرا ورتقِ, اقرا ورتقِ, اقرا ورتقِ, اقرا ورتقِ. پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا, پڑھتا جا چڑھتا جا. یعنی قرآن کی آیتیں پڑھتا جا, جنت کے درجات طے کرتا چلا جا. پر میں پڑھتے 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 تیری منزل کہاں ہے؟ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. تیرا مرتبہ وہاں ہے, تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں پہ قرآن کی آخری آیت آ جائے.
کہ ویسے تو حدیث میں لکھا ہے کہ جنت کے 100 درجے، امام فخر الدین رازی نے اس پہ کلام کیا تفسیر کبیر میں، وہ فرماتے ہیں 100 درجے اس کے ہیں یہ اجمالی، آگے اس کے ضمنی درجے بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ضمنی درجے اتنے جتنی جنت کی قرآن کی آیات ہیں، تو قرآن کی آیات ایک محتاط اندازے کے مطابق 6666 ہیں، تو اب 6066 آیات، 6666 درجات جنت کے، اب بندہ درجے چڑھتا جاتا ہے، آیت پڑھتا جاتا ہے، وہاں پر پھر جلدی بھی کوئی نہیں، کیونکہ فرمایا نا ورتل، ذرا ٹھہر کے پڑھنا۔ کہ بندوں کو جلدی ہوتی تراویح میں، ہمیں کوئی نہیں، دنیا والوں کو جلدی ہوتی محفل کا وقت ختم ہو گیا چلو جی بس کرو جی، فرمایا ورتل، ٹھہر۔ یہ رتل کو یہ یہاں ترتیل جو ہے نا، یہ فن کے اعتبار سے ترتیل نہیں ہے اس کا معنی، کیونکہ فن اس کا جو ہے نا قرات کا وہ تو بعد میں بنا نا، جہاں سرکار سے فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہاں سے مراد ہے ذرا ٹھہر کے ناز و ادا سے پڑھنا۔ تو قاری ناز و ادا سے پڑھے بندے جھوم جاتے ہیں، جب آمنہ کے لال خود پڑھتے ہیں پھر کیا حال ہوتا ہے۔ یہ فرمایا حافظ قرآن سے بھی کہتے ورتل، ذرا ٹھہر کے پڑھ، جلدی کوئی نہیں، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے۔ تو فرمایا تیرا ٹھکانہ وہاں جہاں پہ آخری آیت ہوگی۔ اب ذرا غور کرو 6666 درجے میں سے جو سب سے اونچا درجہ ہے، اگر حافظ قرآن نے حفظ کا پاس کیا نا، یہ جو حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا قرآن پاک کی وجہ سے 2 قومیں، ایک کو عروج ملتا ہے ایک کو زوال ملتا ہے، ایک اونچا درجہ پا جاتا ہے، ایک ہے جو نیچے گڑھے میں گر جاتا ہے، ذلت و رسوائی جس کا مقدر ہو جاتی۔ کون ہے جی؟ جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے فیض کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اونچا درجہ پاتا ہے، رفعت پاتا ہے، منزل پاتا ہے۔ جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سبب سے اس پوری قوم کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے نا، وہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے، کیونکہ اقبال کہتا ہے یہ ادھر سے مجھے پیغام آیا۔ اقبال کے کلام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، بے ایسے فتویٰ جڑ دیا بے کافر ہو گیا۔ مولوی خود کہتے ہیں بھئی جو قائل ہے اس سے مراد پوچھو، اچھا خود کہتے ہیں فتویٰ سے مراد پوچھو، تو مراد پوچھے بغیر فتویٰ جڑ دیے جی۔ اب کبھی یہ تو سمجھنا بھئی وہ کہتا کیا ہے، کبھی شاعر ہے وہ کسی قوم کی زبان سے بات کرتا، کبھی وہ دیکھیں جیسے کوئی بندہ کہتا ہے شیطان نے یوں کہا، تو شیطان کے قول سے بندہ خود کہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کافر تو تب ہوگا جب کہتا ہے میں کہتا ہوں، جب یہ ایک نظریہ بیان کرتا ہے جی فلاں نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا۔ جیسے وہ باغی مرید ہے، ایک مرید ہو سچا، وہ تو اپنے پیر اس کو تو عیب نظر ہی نہیں آتا، یہ پیری مریدی کا باب ہوتا ہے، پیری مریدی کے باب میں اگر عیب نظر آئے نا پیر میں، پھر مرید کو نہیں ہوتا۔ میں صحیح پیری مریدی آپ کو بتاتا ہوں، تو اگر اس کو عیب نظر آ جاتا ہے پیر میں تو پھر وہ مرید وغیرہ کوئی نہیں، یہ بات سمجھنے والی۔ تو یہ ہے باغی مرید کے بارے میں اقبال پوری نظم لکھی ہے۔ تو کوئی بندہ کہ اقبال کہتا ہے، اقبال کہتا ہے میں نہیں کہتا، یہ میں باغی جو مرید ہو چکے ہیں نا ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، وہ جس میں کہتا ہے کہ آئی ہے میراث میں انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جس میں وہ کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ اقبال نے کہا یہ مرید جب بغاوت کر دیتا ہے پیر سے تو اس کی وجہ سے کوئی بندہ کہے نہیں جی وہ پیروں کا گستاخ ہے،
وہ پیروں کا گستاخ نہیں، وہ تو خود کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ تو پیروں کے بعد سید حجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سنجر راہ رم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ۔ وہ کہتے ہیں یہ پنجاب کی جو خاک ہے نا، یہ دھرتی ہے کس کے دم سے زندہ ہوئی ہے؟ داتا علی حجویری نے زندہ بخ کیا ہے۔ ہماری سب کی صبح جو روشن ہے وہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے صدقے سے روشن ہے، ان کے آفتاب سے روشن ہے۔ تو کوئی بندہ اس کی اصل بات کو دیکھتا نہیں۔ اچھا اب جو اقبال کہتا ہے نا، یہ جو کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے، کیوں کہتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مجھے ادھر سے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں اتری ہے، اس کو کہتے ہیں الہام۔ تو الہام جو ہے نا ہمارے ہاں علم کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ یہ جو علماء کو یہ مسئلہ کیونکہ کتابیں پڑھتے ہیں، اس لیے یہ جو خطیب ہوتا ہے نا اس کو بھی علم کلام آنا چاہیے۔ علم کلام نہیں آتا تو کیا وہ تقریر کرے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے علم کلام کی کوئی کتاب کسی صحیح استاد سے سمجھ لے۔ تو الہام اسباب العلم میں سے نہیں ہے، اسباب العلم للخلق، یہ شرح العقائد النظویہ، مجھے ذرا سمجھ آئے نا؟ سبحان اللہ، مرحبا، سلامت رہے۔ کہتے ہیں مجھے آتی ہے، پڑھاتے ہیں، مرحبا۔ تو اب یہ کہ اسباب العلم جو ہے یہ مخلوق کے لیے 3 ہے، اس میں الہام نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کہ الہام تو جیسے یہ الہام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ دوسرا جو فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، وَأَوْحَى رَبُّ کیسے ہے یہ آیت کریمہ؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی الہام کیا ہے کہ یہ جو تیرا بچہ ہے نا اس کے لیے سلوک بنا گیا لکڑی کا، اس کو دریا کے حوالے کر۔ ماں کو یہ الہام کیا۔ ادھر فرمایا ہمارے علماء نے کہا، کیا صاحب حضرت فخر السادات پیر طریقت حضرت پیر سید تصور حسین شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علی ڈوگا شریف یہ موبائل پہ ہماری گزارشات کو سنتے ہیں اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ مرحبا بکم، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اور آپ کے مرتبے میں اللہ بلندی عطا فرمائے۔ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ الہام جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کہ کبھی الہام شیطان کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑوں کو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جتنی بڑی بھی بات ہو نا، جس بھلی کی بھی ہو، اس کو قرآن پہ پیش کرو، حدیث پہ پیش کرو، نظریہ اہل سنت پہ پیش کرو، پوری اترے تو قبول کریں گے، پوری نہ اترے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ قرآن پہ پوری اترے، حدیث پہ پوری اترے، نظریہ اہل سنت پہ پوری اترے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ الہام ہوا مجھے، جس میں کہا وہ معزز تھے زمانے میں، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جو عزت ملی ہے نا اسلام کی وجہ سے ملی، اور تم باوجود مسلمان ہونے کے ذلیل کیوں ہوئے ہو؟ تم خار ہوئے تارک قرآن، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ مدارس قائم کیے گئے، یہ ادارے قائم کیے گئے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، عمل پیرا رہنے کے لیے ان کو ترغیب دلائی جائے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا دن آیا نا، قرآن کے حافظ کو بلا کے فرمائیں گے پڑھ چڑھ، پڑھ چڑھ، جتنے آخری درجے پہ پہنچے وہاں پہ حافظ قرآن کا درجہ ہوگا،
دوسری حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن سے متعلق 2 قومیں ہیں، یا ذلیل ہوں گی یا عروج پائیں گے۔ تو اب اقبال بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی آئی ہے یہ بات کہ مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی ایک وجہ ہے، وہ قرآن کا تارک ہونا ہے۔ اور اگر قرآن کا تارک ہونا چھوڑ دو، قرآن پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کے کرم سے تم کو بھی عروج ملے گا جیسے پہلے کو ملا۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے نا، اللہ کا قرب پاتا ہے۔ ایک حرف بھی پڑھتا ہے۔ کتنے بندے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ دیکھو بولا، میں ایک جگہ پہ پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا، وہاں بھی ایک طالب علم میں نے دیکھا وہ ناظرہ سناتا تھا استاد کو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کتنی دیر ہوگی؟ وہ کہتے میرے باپ نے مجھے 1 سال دیا، 1 سال کے لیے اس نے مجھے تمام تعلیم چھڑوا دی، اور اس نے کہا صرف تو ناظرہ قرآن پڑھ گیا، میں 1 سال میں قرآن پاک پڑھوں گا بس، اوپر سے دیکھ۔ تو جو قرآن کے لیے 1 سال پورا وقف کر دیتا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ رہنے دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا، ایک حدیث میں فرمان ہے جنت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا۔ کون پڑھے گا؟ کہتے ہیں جنتیوں کو نغمہ سنائیں گے جنت کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، جنتیوں کے لیے ایک خاص دعوت ہوگی ہر 7ویں دن میں، یا کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے دعوت کریں گے۔ ان کو جو دعوت میں کھانا رکھا جائے گا، 80,000 برتن ہوں گے ایک جنتی کے لیے، 80,000 برتنوں میں کھانا رکھا، اور ایک لقمہ اٹھائے گا نا اس کا ذائقہ اور ہے، دوسرا اٹھایا نا اس کا ذائقہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، کھاتا جاتا ہے ذائقہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب وہ دعوت کھا چکے ہیں، پھر اللہ کا حکم ہوگا ان کو جنتی لباس پہنا۔ کہتے پھر ان کو جنت کا جو لباس دیا جائے گا، جیسے جنت کا لباس پہنیں گے، پھر رب فرمائے گا ان کو خوشبو لگاؤ، ان پہ کستوری کی بارش کر دیں گے، جنت میں کستوری کی بارش ہوگی ہر شخص جنتی کے اوپر لباس پہ۔ پھر فرمان ہوگا اب لے چلو ان کو جنت کا نغمہ سنانے کے لیے۔ جنت کا نغمہ پورے انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال اپنے شایان احسان خود جلوہ فرما جنت کا نغمہ سنانے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک وہاں پہ ایک ممبر بچھا ہوگا، اس پہ ایک جنت کی حور کو لا کے کھڑا، وہ جنت کا نغمہ سنائے گا۔ پاکیزہ ماحول ہے، پاکیزہ لوگ ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، جنت ہے۔ پھر ہر شخص پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جائے۔ جب وہ حور پڑھ کے فارغ ہوگی تو رب فرمائے گا بتاؤ ایسی آواز کبھی سنی ہے؟ تو تمام جنتی اس قدر خوش ہوں گے، کہیں گے مولا اس کا تصور ہی نہیں آیا، ایسی آواز کس کی ہو سکتی؟ رب کہتے ہیں سنو ہمارے پاس اس سے بھی بہتر ایک آواز ہے، اس سے بھی لوگ سوچیں گے بھئی اس حور سے بہتر کس کی آواز ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا ذرا داؤد کو آواز دے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے ممبر بچھے گا۔ ذرا غور کرو، ایک بندہ اپنا موبائل بیک دیکھے گا، اس کی وجہ سے دوسرے بھی دیکھنا شروع کر دیں۔ ذرا غور کرو جی، ممبر بچھ گیا ہے، کس کو آواز دیں گے؟ داؤد کو۔ داؤد علیہ السلام زندگی میں جب پڑھتے تھے، کہتے ہیں فضا کے پرندے گر جاتے تھے، ان کے وہ پڑھتے تھے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے چلتا پانی رک جاتا، ہوا تھم جاتی تھی، داؤد پڑھ رہا، پرند چرند سب ساکت ہو جاتے تھے داؤد کی آواز۔ اسی لیے اللہ نے داؤد کی سرکار نے آپ نے با صحابہ کو بھی فرمایا تجھے اللہ نے داؤد ہی ملا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے، کہتے ہیں پھر پورے مجمع پہ وجد طاری ہو جائے، کیفیت عجیب ہو جائے گی۔ تو جب داؤد علیہ السلام پڑھ کے فارغ ہوں گے نا، رب فرمائے گا سنی ایسی آواز، کہتے تصور ہی نہیں آیا کبھی۔ تو رب کہتے اس سے بھی بہتر آواز ہے، اس سے بھی، بندے سوچتے ہیں اس سے بہتر کس کی آواز ہے؟ رب فرمائے گا ذرا میرے مصطفیٰ کو بلا لاؤ، آمنہ کے لال کو لاؤ ہو۔ آج صاحب قرآن خود اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت، اور وہ ممبر بچھے گا جس میں کبھی کوئی نہ بیٹھا ہوگا، صرف مصطفیٰ کے لیے رکھا گیا، اس ممبر پہ سرکار جلوہ فرما۔ یہ جنت میں قرآن ہے،
جنت میں دیکھو اب یہاں معلوم ہوا کہ جنت کو جو تم سمجھے بیٹھے ہو وہ نہیں ہے. یہ جنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے رکھی ہے. کہتے اب ممبر بچھے گا سرکار سے رب فرمائے گا محبوب سنا نا. نہیں کیا مرے بیٹھے سبحان اللہ کو نہیں, زندہ دلی سے سبحان اللہ. جنت میں ممبر بچھایا سرکار کے لیے, فرمایا اس پہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا, صرف مصطفیٰ کے لیے بنا. سرکار بیٹھے ہیں تو فرمایا مصطفیٰ سناؤ نا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھنا شروع کی. کیا پڑھا؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی. آج اچھا قاری پڑھتا ہے بندے کئی میل سفر کر کے نماز فجر اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. جی قاری قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے, جب مصطفیٰ خود پڑھتے ہوں گے کیا حال. سورہ یاسین شریف پڑھی نا سرکار نے. حدیث میں فرمایا گیا ممبر کیا جس کرسی پہ لوگ بیٹھے ہوں گے ان کی کرسیوں پر بھی وجد طاری ہو جائے گی مصطفیٰ پر. سرزمین جنت بھی تھر تھر آ جائے گی مصطفیٰ پر. کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی کی گل ہے. حضرات ذرا غور کرو. اب سرکار تلاوت کرتے ہیں, یعنی قرآن کی فضیلت کا یہ حال ہے. جنت میں قرآن کون پڑھے گا؟ سرکار خود پڑھیں گے. انہوں نے کیا گنا بیٹھے رہے ہیں کیا تقریر سننے کا یہ تو سمجھو گے تو میں سمجھا سکتا ہوں مگر کیا. اچھا دیکھیے اب سرکار نے سورہ یاسین مکمل کی. فرمایا جنت کے درخت بھی جھومیں گے, جنت کی سرزمین پر بھی وجد طاری ہو جائے گا مصطفیٰ پڑھ رہا. تو سرکار یاسین مکمل کریں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے فرمان ہوگا مصطفیٰ اور سنانا. کبھی توجہ کرو سمجھ آئے گی, ویسے کیسے سمجھ آ سکتا. مصطفیٰ اور سنانا. سرکار یاسین پڑھ کے مکمل کریں گے, رب فرمائے گا مصطفیٰ اور سنانا. تو سرکار عرض کریں گے مولا اور کیا سناؤں, کہاں سے؟ فرمایا پہلے یاسین پڑھی ہے اب طٰہٰ سنا. پھر سرکار شروع کریں گے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. سرکار پڑھتے جائیں گے. اب پھر کس پہ کون ہوگا جس پہ وجد طاری نہیں. سرکار پہلے یاسین شریف پڑھیں گے, پھر سورہ طٰہٰ پڑھیں گے. ابھی سنو, جب سرکار پڑھ کے فارغ ہوں گے پھر رب پوچھے گا بتاؤ ایسی آواز, کہاں وہ حور کا نغمہ, کہاں وہ داؤد علیہ السلام کا نغمہ. اب تو آمنہ کے لال نے پڑھا ہے, رب کا قرآن پڑھا ہے, سب آفرین کہیں گے, ستائش کریں گے. رب فرمائے گا اس سے بھی بہتر آواز ہے. اب پورے جنتی حیران ہوں گے اس سے آواز کس کی بہتر ہو سکتی ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا اس سے بھی بہتر آواز ہے. مولا وہ کس کی؟ رب فرمائے گا اب ہم خود سنائیں گے قرآن اپنا. یہ قرآن ہے. یہ قرآن دنیا میں بھی پڑھا جائے گا. ایک قرات کا ایک امام ہوا ہے, امام نافع مدنی. یہ قرات کے دوسرے امام ہیں. قرات کے جو 7 امام ہیں اس میں دوسرا امام ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کا غلام ہے, حضرت امام نافع مدنی. وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا تو پڑھتے پڑھتے ہمارے ساتھی کا ایک دوران طالب علم انتقال ہو گیا. ہم اس کی قبر کو کھودنے کے لیے گئے. کہتے قبر کھودتے کھودتے ہمارے ایک ساتھی کا اوزار ساتھ والی قبر کو لگ گیا. قبر کا دہانہ کھلا نا, کہتے کھلنے کی دیر تھی, ایسی خوشبو نکلی جس نے پورے قبرستان کے ماحول کو معطر کر دیا. نہ ایسی خوشبو کبھی ہم نے سونگی تھی. کہتے جب یہ خوشبو ایسی دل پذیر ہوئی میرا دل چاہا کہتا دیکھوں تو صحیح جھانک کے اس قبر میں ہے کیا. کہتے جیسے میں نے جھانک کے دیکھا نا قبر کے اندر, دیکھا ایک تخت بچھا ہے, اس تخت کے اوپر ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہے, اس کے آگے قرآن رکھا ہے, قرآن پڑھ رہا. معلوم ہوا قرآن ایسا ہے قبر میں بھی توفیق ملے گی, حشر میں بھی توفیق ملے گی, جنت میں بھی توفیق ملے گی. یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو اٹھا بندہ فرشی کو بندہ عرشی بناتے ہیں. دنیا دار بندے کو رب کا بندہ بنا دیتا ہے قرآن. تو یہ آپ کا تعلیم ہے, تعلم ہے, درس ہے, تدریس ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن ان کے ہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, لیکن ان کے پڑھنے میں ہمارے پڑھنے میں
زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ اگر آپ کے ادارے میں اور اس ادارے میں کوئی فرق نہ ہو، اگر خط امتیاز نہ کھینچا جائے، جو آپ پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، پھر آپ کے ادارے میں اس کے ادارے میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ آپ کے ادارے کو جو فیض ملا ہے وہ احمد رضا کا فیض ملا ہے، وہ داتا علی حجویری کا فیض ملا ہے، وہ عبد القادر جیلانی کا فیض نصیب۔ اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ بھی پڑھا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے اس ادارے میں، اس درس میں، اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عشق کی داستانیں ہیں وہ بھی بچوں کے ذہن میں ضرور بری جانے کی کوشش کی جائے۔ اب جو رات آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی دو باتیں کرتا ہوں۔ اس کے باب میں بہت حدیثیں آئی ہیں، آج کل کے دور میں اس پہ اعتراضات بھی بہت ہیں، تو یہ اس پہ اعتراضات کے رد میں بھی کچھ جواب ہونا چاہیے۔ میں 4 حدیثیں نقل کی ہیں سنن ابن ماجہ میں، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی نے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں 1 حدیث نقل کی، اور یہ جو ابن ماجہ میں 4 حدیثیں، ایک کے راوی مولا علی شیر خدا ہے، ایک کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، 2 کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، اور ان 2 میں ایک کا متن انہوں نے نقل کیا ہے اور ایک کی صرف سند نکل کر کے چھوڑ دیا۔ یہ اوپر جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ سند اور ہے، وہ متن اس کا وہی ہے۔ تو یہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو تینوں سنا دوں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آگے ذرا ہے نا بچے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، سننے والے ذرا ادھر ادھر سارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اس پہ اعتراض بھی بہت ہے۔ میرا جو میں جو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں حدیث پر چلو ذوف کا الزام لگایا، تو یہ جو محدث ہے جس نے یہ باب باندھا ہے، اس نے تو باب کا نام رکھا نا باب ما جاء، یہ شعبان المعظم ہے فی لیلۃ النصف من شعبان، تو فی لیلۃ النصف من شعبان کا باب جو باندھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس محدث کا نظریہ بھی اپنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اتنا بڑا جو امام حدیث کا ہے اس کا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کوئی عظمت والی رات ہے، اب میں تلاش کرتا ہوں جو حدیثیں مجھے ملیں گی میں لا کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو پہلی حدیث ہے جس کے راوی کون ہے؟ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہم راز مصطفیٰ، دمساز مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ سنیوں میں اللہ کے کرم سے کوئی آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا دانا جو حضرت علی کا بغض اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھا۔ علی کا بغض رکھے پھر سنی تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کسی کے سینے میں آئے نا، زندگی بار عبادت کرے، خانے کعبے میں روزے رکھے، نمازیں پڑھے، سجدے کرے، طواف کرے، صفا و مروہ کی سعی کرے، حجر اسود کے منہ سے لے جائے، اہل سنت کا نظریہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی شیر خدا کی محبت، اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت بھی، صحابہ کی محبت بھی ایسی ہے۔ کوئی بندہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو، ابو بکر کا دل میں بغض رکھتا ہو، قبول ہو سکتا ہے؟ علی سے پوچھو نا، حضرت علی شیر خدا بھی کہتے ہیں کہ میرا وہی ہو سکتا ہے جو ابو بکر کا ہے، میرا وہی ہو سکتا ہے جو عمر کا ہے، جو ابو بکر کا ہے وہ میرا ہے، جو عمر کا ہے وہ میرا ہے، جو ابو بکر کا نہیں وہ میرا نہیں، جو عمر کا نہیں وہ میرا نہیں۔ بلکہ حضرت علی سے پہلے سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ کا بغض رکھے اس کے سینے میں میرا بغض پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے اہل سنت والے جھوم جاتے ہیں، جھومتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل سنت کی مجلس میں علی کا نام لیا جائے کوئی چہرہ پریشان ہوتا ہو۔ لیکن یہ بات میں کہتا ہوں ساتھ، بعض بندے حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں سنی جل جائیں گے، وہ میں نے کہا بے عقلا، علی کے ذکر سے بھی بندہ جل سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو ذکر و علی یہ نہیں عبادت ہونا ہے، علی کا ذکر عبادت ہے،
لیکن تیرے بیان کرنے میں ہمارے بیان کرنے میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو علی کا ذکر ہے, تو ساری رات کرے, بدعقیدگی کے ساتھ کرے, قبول ہوگا؟ علی کا ذکر نہیں, اللہ کا ذکر بھی بدعقیدگی سے کرے تو قبول نہیں ہوتا. اہل سنت کے سانچے میں ڈل کے علی کا بھی ذکر کر, ابو بکر کا بھی کر, عمر کا بھی کر, عثمان کا بھی کر, صحابہ کا بھی کر, اہل بیت کا بھی کر, امی عائشہ کا بھی کر, حضرت فاطمہ کا بھی کر, امیر معاویہ کا بھی کر, امام حسن کا بھی کر. اہل سنت کے سانچے میں ڈلے گا تب یہ باتیں قبول ہوتی ہیں, وگرنہ نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سرکار کا فرمان ہے, اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی شیر خدا کے فرماتے, سرکار نے فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں راتوں کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. شعبان المعظم کی 15ویں شب کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جیسے ہی 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے, رب ذوالجلال جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہو جاتا ہے, آواز لگاتا ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا. بندے روتے ہیں جی میرے گناہ بڑھ گئے, ادھر سے فرمان ہوتا ہے کوئی ہے الا من مستغفرین, کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو تاکہ میں اس پر اپنی بخشش کا پروانہ جاری کروں. پھر فرمایا کوئی بندہ ہے جس کو رزق کا مسئلہ ہے. بندے کہتے رزق کی کمی ہو گئی, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے, کوئی ہے جو رزق مانگے, کوئی ہے کسی مصیبت میں گرفتار تاکہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں. اللہ, میں وہ جھوٹ نہیں کہتا ہوں, اقبال کو بھی یہ شکوہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. یہ مدرسے گلے گھونٹتے ہیں یا مدرسے بندے تیار کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کچھ مدرسے گھونٹ جاتے ہیں. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے صدا؟ کسی مدرسے میں داخلہ لے جو احمد رضا کے مکتب کا مدرسہ, جو داتا علی حجویری کے مکتب کا مدرسہ, جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے فیض تقسیم کرنے والے مدرسے, اس میں آپ پھر پتہ چلے یہ مدرسے کیا دیتے ہیں بندے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق, محبوب رب العالمین, سچے باپ کی سچی بیٹی, پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی, سارے مومنوں کی ماں, وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آتا ہے, پوری نسل انسانی میں تنہا خاتون ہے, دوسری کوئی شریک نہیں اس میں. پوری نسل انسانی میں زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک صرف ایک خاتون آئی ہے جس پر الزام لگنے والے کو دور کرنے کے لیے رب نے بندوں کو تکلیف نہیں دی ہے, اپنی قدرت کو گواہ بنا کر زمانے کے سامنے. حضرت مریم پر تہمت لگی ہے, عیسیٰ کو بولنے کا حکم دیا. حضرت یوسف پر تہمت لگی, چھوٹے بچے بولے. حضرت عائشہ کی باری آئی, رب ذوالجلال نے خود گواہی دی یہ عائشہ صدیقہ ہے. اور پھر سرکار کی بارگاہ میں بھی ان کو جو قدر ملتی ہے بارگاہ رسالت سے, اس کا حال کیا ہے؟ سرکار دو جہاں نے فوراً ہی فرمایا, سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم اپنی بیوی عائشہ میں سوائے بلائی کے کچھ نہیں پاتا. یہ 4 مقام پر یہ حدیث آئی ہے جس کا یہ ترجمہ میں نے پیش کیا. حضرت اور سرکار نے اپنے غلاموں کو بلا کے امتحان بھی لیا. تھوڑا سنا دوں, حضرت عائشہ کی عظمت بھی اپنے ذہن میں رکھو. بے شک سبحان اللہ. سرکار نے سب سے پہلے حضرت علی کو بلا کے پوچھا, علی بول
تو کیا کہتا ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت علی کا بھی امتحان ہوا ہے. سرکار نے حضرت علی سے پوچھا تو کیا کہتا ہے عائشہ کے؟ حضرت علی کیا کہتا ہے؟ حضرت کہتے سرکار ہمارے پاس اس کے 2 جواب دیے ویسے حضرت علی نے کتابوں میں. ایک بہت مشہور ہے, ایک ذرا کم بیان ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار ہم نے تو آپ کے جسم پر مکھی بھی بیٹھتے نہیں دیکھی. سرکار نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے مکھی نہیں بیٹھتے دیکھی؟ کہتے سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے, تو رب کو گوارا نہیں کہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی آپ کے بدن پہ بیٹھے. تو وہ رب جو مکھی کا بیٹھنا گوارا نہ کرے وہ آپ کے نکاح میں ناپاک بیوی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرے آپ کی سبحان اللہ نے مجھے پتہ نہیں دیا. حضرت علی شیر خدا کا استدلال ہے, کہتے مکھی نہیں بیٹھتی ہے سرکار, تو وہ رب آپ کے نکاح میں ناپاک بیوی کیسے برداشت کرے؟ حضرت علی شیر خدا کے سرکار نے عثمان کو بلایا. عثمان غنی سے پوچھا عثمان تو بول. عثمان غنی کہتے سرکار ہم نے تو آپ کے بدن کا سایہ بھی زمین پر پڑتے نہیں دیکھا. بدن کا سایہ بھی زمین پر پڑتے نہیں, کیا مطلب ہے؟ اور میں کہیں کسی ناپاک آدمی کا قدم آپ کے سائے پہ نہ آ جائے. وہ رب جو سایہ گوارا نہ کرے کہ ناپاک آدمی کا قدم آپ کا سائے پہ نہ پڑ جائے, وہ ناپاک بیویاں کیسے برداشت کر سکتا؟ دونوں گئے ہیں, پھر سرکار نے فاروق اعظم کو بلایا. تو فاروق اعظم سے پوچھا نا, تو فاروق اعظم کا جواب فتاوی رضویہ میں ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے حضور مولا علی شیر خدا کے علم پر بہت گفتگو کی, بہت کمال کیا, جو لکھ سکتے تھے لکھا ہے. اور اس کے بعد کہا یہ علم علی ہے, علم علی ہے. اتنا کہہ کے پھر کہتے ہیں اس سے اوپر علم عمر ہے. اب سبحان اللہ دیکھو نا. مجھے ایک آدمی نے کہتے ہیں میں نے آپ کی تقریر سن کے آگے کہہ دیا, تو بڑا پریشان تھا, میں گھبراتا کیوں, ذمہ داری فقیر کی ہے. کہتے یہ ملا نہیں, میں کہ ہم ابھی کلپ بھیجتے ہیں, میں ابھی بھیجا میں نے اسی وقت دیا. لوگ کہتے ہیں آپ کا شکریہ ادا کر. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کہتے ہیں یہ علم علی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس سے اوپر علم عمر ہے, اور پھر کہتے ہیں اس سے اوپر علم ابو بکر ہے. صحیح عقیدے اپنا لے اہل سنت والے تعالی. اب فاروق اعظم کو بلایا, عمر تو بول. حضرت علی کا جواب سنا, حضرت عثمان غنی کا جواب سنا, عمر کا بھی سنو. حضرت عمر کہتے سرکار یہ نکاح میں نے کروایا. جوان کی شان دیکھنا. کہتے سرکار یہ میں نے کروایا ہے, فرمایا نہیں. کہتے ابو بکر نے کروایا, فرمایا نہیں. سرکار آپ نے اپنی مرضی کی ہے. یہ عمر ہی بول سکتا ہے, اور تو کوئی نہیں بول سکتا. کہتے سرکار آپ نے اپنی مرضی کی ہے, فرمایا نہیں میں نے مرضی نہیں کی. حضرت عمر کہتے سرکار پھر رات سے پردہ تو اٹھاؤ نا, نہ میں نے کہا نہ ابو بکر نے نہ آپ نے مرضی کی, تو حکم کس نے دیا؟ سرکار نے فرمایا اس کا حکم رب نے دیا ہے. حضرت عمر کہتے سرکار پھر بتاؤ, رب اتنا بولا ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پاک نبی کے نکاح میں ناپاک دیتے ہیں کہ پاک دیتے ہیں. اتنا کہہ کے عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. آقا آپ بھی پاک, آپ کا رب بھی پاک, رب کی عطا سے عائشہ بھی پاک. یہ کھلا ہوا بہتان ہے جو لوگوں نے لگایا. ابھی قرآن کی آیت بن کے جملہ اترا نہیں تھا, عمر کی زبان پہ پہلے جانے. نہیں میں نہیں سمجھا. ابھی قرآن کی آیت بن کے نہیں اترا تھا, عمر کی زبان پہ پہلے جاری. جب عمر نے یہ کہا نا جبریل بھی آئے. سرکار نے پوچھا تو کیسے آیا ہے؟ کہتے سرکار بتانے آیا ہوں زمین پہ بیٹھ کر جو عمر نے کہا ہے عرش کا مالک رب بھی کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. تینوں کی باتیں ہو گئی نا, اب اگلے کی بھی سن. تو نہیں برداشت کر سکتا. ابو بکر اور شے ہے, ابو بکر صدیق اور شے ہے. سرکار نے پھر ابو بکر کو بھی بلا لیا. علی رائے دے سکتے, عثمان رائے دے سکتے, فاروق اعظم رائے دے سکتے, بڑی بلند و بالا ہستیاں رائے دے گئیں. ابو بکر کو بلا, تو بول. اب دیکھنا باپ ہے, بیٹی کون سی ہے جس کا تن, جس کا من, جس کا ظاہر, جس کا باطن یہ جو بارش کے قطروں سے بھی پاک ہے, صبح کی ٹھنڈی ہوا سے بھی پاک ہے, شبنم کے قطروں سے بھی پاک ہے, ارے سمندروں کے پانیوں سے بھی پاک ہے, ارے جس کی پاکی کا تصور ہو اس سے بھی پاک ہے.
سورج کی اور چاند کی کرنوں شعاؤں سے بھی پاک. حضرت ابو بکر کو بلا کے فرمایا تو بول. آگے سے پھر دیکھو ابو بکر کیا کہتا ہے. ہمارا پیر کہتا ہے اس دھرتی پر بڑے بڑے پیر آئے ہیں, بڑے بڑے مرید آئے ہیں, ابو بکر جیسا مرید نہیں آیا, مصطفیٰ جیسا پیر نہیں آیا. سب سے اعلیٰ پیر مصطفیٰ ہے, سب سے اعلیٰ مرید ابو بکر صدیق ہے. سرکار نے پوچھا ابو بکر بول کیا کہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں کیا کہوں, میں تو وہی کہوں گا جو تو کہے. حضرت ابو بکر سے پوچھا تو کیا کہتا ہے, کہتا میں کچھ نہیں کہتا. فرمایا تو کیا کہتا ہے, کہتا سرکار جو آپ کہیں, کیونکہ میں عائشہ کا نہیں ہوں, میں مصطفیٰ کا ہوں. جو میرا مصطفیٰ فیصلہ کرے میرا فیصلہ وہی. میں نہیں سمجھا سکتا ہوں اب ابو بکر کوئی اور شے ہے. ابو بکر صدیق نے اس میں بات کہتے سرکار میں نہیں کہتا. فرمایا تو بھی کہنا, کہتے نہیں. کیوں؟ فرمایا جو آپ کہیں گے میں وہی کہوں گا. میں نہ دوسری رائے رکھتا ہوں نہ میں دوسرا نظریہ رکھتا ہوں. یہ ابو بکر کا حوصلہ ہے کسی اور کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات آئی, کہتے فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ, ایک رات میں نے سرکار کو اپنے گھر میں نہیں پایا, بستر پہ نہیں پایا, میرے حجرے میں تشریف فرما ہونا تھا نہیں تھے. کہتے فخرجت, میں نکلی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے. اطلبہ, تلاش کرتی 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 نکلی باہر, کدھر ہیں سرکار. پھر حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کے تلاش میں. کہتے میں نے کہاں پایا, فاذا ہوا بالبقیع رافع راسہ الی السماء, کہتے میں نے سرکار کو بقیع کے قبرستان میں پایا. سرکار تشریف فرما تھے اور کیا تھا, آسمان ایسے اٹھا, رافع سرکار کا, راسہ اپنے سر کو اٹھا رکھا, الی السماء. کہتے جب میں گئی نا تو میں نے, سرکار نے نہ سر نیچے کیا ہے نہ پلٹ کے دیکھا ہے. مجھے فرمایا یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. عائشہ کیا تو گمان کر بیٹھی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کریں گے. اچھا سوال پیدا ہو, جو کچھ ہوتا اگر بالفرض والمحال تو سرکار کی طرف سے ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں, مسئلے سمجھنے والے ہیں نا, یہ حدیث ویسے تو نہیں نہ پڑھاتے کوئی استاد. کیا کلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بغیر پلٹے ہی فرمایا. عائشہ کیسے پتہ چل گیا جی, دیکھے بغیر ہی جان گئے, کیونکہ ان کو پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا شان ہے, جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں, جیسے زمین کو دیکھتے ہیں ویسے آسمان کو بھی دیکھتے ہیں, جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں ویسے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں. معلوم ہے عائشہ صدیقہ آگے. سر کیا تو گمان کرتی ہے تجھ پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے سرکار کیسے ہو سکتا ہے, میں تو نہیں ایسا تصور کر سکتا. وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْدَ نِسَائِكَ, لیکن یہ گمان دل میں بیٹھ رہا تھا کہیں آپ مرضی کے مالک ہو, کون کس کی شان ہے آپ کے سامنے کوئی دم بھرے, آپ کسی اور دوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہو, میں اتنا سا خیال ضرور آیا. تو سرکار نے فرمایا عائشہ یہ رات عام رات نہیں ہے, یہ 15 شعبان المعظم کی برات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور کیا کرتا ہے, فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِي قَلْبٍ. سرکار نے فرمایا میرا رب میری امت کے اتنے کثیر تعداد امتیوں کو بخشتا ہے جتنی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں, ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ میری امت کے افراد کو بخش کر جنت میں داخل. اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت ساتھ ہی ہے اگلی, اس میں فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِ. یہ 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے, اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بخشتا ہے اِلَّا لِمُشْرِكٍ اور مشاہد.
دو کو نہیں بخشتا ہے، ایک مشرک نہیں بخشا جاتا اور ایک مشاہد کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ عام طور پر کبھی اس کا معنی کرتے ہیں چغل خور کو نہیں بخشتا، کبھی اس کا معنی کرتے ہیں کینہ پرور کو نہیں بخشتا، کہ جس کے بندے کے دل میں کینہ بلتا رہتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں جو قوم سے اپنا راستہ الگ کر جاتا ہے، اس کو بھی مشاہد کہتے ہیں۔ ہر کوئی بخشا جاتا ہے لیکن چغل خور نہیں بخشتا، یعنی اس رات میں مشرک نہیں بخشا جاتا، چغل خور نہیں بخشا جاتا، کینہ ور نہیں بخشا جاتا، باقی سب کو بخشا۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ 5 راتیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک رات شب برات۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا جو 5 راتوں کو جاگتا ہے جنت اس پر واجب ہو جاتی، اس میں ایک رات شب برات، جو اللہ کے کرم سے آپ کے پاس کل جلوہ فرما ہو۔ زیادہ نہ صحیح، رات کا تھوڑا سا حصہ ضرور جاگے اور اللہ سے یہی کہو، مولا تو خود ہی تو کہتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہمارے گناہ ہیں، ہم آگئے ہیں معافی مانگنے، ہمیں رزق کی کمی ہے، آگئے ہیں، جولی پھیلا، بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ فرما چکا ہے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ فقیر سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، آپ لوگوں سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔